الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد العربي المبعوث إلى كافة الناس وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے قرآن کریم پارہ 30 کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور تمام طلباء اور طالبات کے لیے اس کو نفع بخش ثابت کریں. سورۃ النازعات مکہ مکرمہ میں سورۃ النبا کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں بیان فرما کر قیامت کے واقع ہونے کا بیان فرمایا ہے. اس کے بعد یاد دہانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے اور فرعون کے عبرتناک انجام کا بیان ہے. پھر آخرت کا انکار کرنے والوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور قیامت کے دن نیک اور برے انسانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ النبا کے ساتھ کیا مشابہت ہے، کیا اس کا آپس میں ربط ہے. سورۃ النبا کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ قیامت کا قائم ہونا برحق ہے. سورۃ النازعات کی ابتدا میں 5 قسموں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح انسان کا مرنا برحق ہے، اسی طرح انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا بھی برحق ہے. مزید ان دونوں صورتوں کا ربط یہ ہے کہ سورۃ النبا میں متقین یعنی پرہیزگاروں اور سرکشوں کا تقابل تھا اور سورۃ النازعات میں خاشعین ڈر اور خوف رکھنے والوں اور سرکشوں کا موازنہ ہے. اب ہم سورت کی طرف آتے ہیں. سورۃ النازعات میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے ہیں. غرقا ڈوب کر، نازعات کھینچنے والے. والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نہایت نرمی سے مومن کی روح نکالتے ہیں. والسابحات سبحا، اور سابحات کہتے ہیں تیرنے والے. سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرنے والے ہیں. فالسابقات سبقا، اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم. فالمدبرات امرا، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم. اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو قسمیں فرمائی ہیں وہ اول تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے. دوسرے، جن چیزوں کی قسم ذکر کی گئی ہے اگر ان پر غور کیا جائے تو اس دعوے کی دلیل ہے جو ان قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے. تیسرا، بعد میں آنے والے بات کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم ذکر کی گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد فرمانے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والا ایک زلزلہ آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کئی دل، قلوب کئی دل، یومئذ اس دن واجفہ دھڑکتے ہوں گے خوف سے. ابصارها خاشعہ،
ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا واقعی ہم پہلی حالت میں پھر زندہ ہوں گے؟ یعنی یہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کیا ہم واقعی پہلی حالت میں ہم زندہ دوبارہ ہوں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ نخرہ کھوکھلی. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بڑے نقصان کی واپسی ہوگی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جانے کے بعد واپس نہیں آنا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ واپسی جو ہے بڑی نقصان والی ہوگی. فإنما هي زجرة واحدة لہٰذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فإذا هم بالساہرة وہ سب ایک دم کھلے میدان حشر میں جمع ہوں گے. یعنی جس چیز کو یہ لوگ ناممکن سمجھ رہے ہیں اور جس چیز کا وقوع یہ لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اور پھر سب ایک دم کھلے میدان حشر میں جمع ہوں گے. آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادی طویٰ میں، اور کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغیٰ وہ سرکش ہو گیا ہے. طغیٰ کا جو لفظ ہے طغیانی سے، جس طرح اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ دریاؤں میں نہروں میں طغیانی آئی ہے، جب وہ آس پاس کی باؤنڈریز سے پانی اوپر جاتا ہے باہر نکلتا ہے تو طغیانی آتی ہے. انسان کی بھی جو لیمیٹیشنز ہیں، اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں، انسان جب ان باؤنڈریز سے باہر نکلتا ہے تو طاغی بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغیٰ بے شک وہ سرکش ہو گیا. فقل اور پھر کہو هل لک الی ان تزکیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو آیت الکبریٰ بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ پھر وہ پلٹا. يَسْعَىٰ فساد کی کوشش کرنے لگا. فحشر فنادا پھر اس نے سب کو جمع کیا. فنادا اور پکارا. فقال انا ربکم الاعلی پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی لہٰذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا نکال الاخرۃ والاولی آخرت اور دنیا کے عذاب میں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی بے شک اس واقعے میں ان فی ذلک اس واقعے میں لعبرہ بڑی عبرت ہے لمن یخشی اس کے لیے جو ڈرتا ہے. انتم اشد خلقا اب آپ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا اللہ نے اسے بنایا. رفع سمکہا فسواہا اس کی چھت بلند کی پھر اسے درست کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا اس کی رات کو تاریک بنایا. واخرج ضحاہا اور اس کے دن کو روشن فرمایا. والارض بعد ذلك دحاہا اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. والجبال ارساہا اور اس نے پہاڑوں کو زمین میں ارساہا گاڑ دیا. یہ کیوں کیا یہ سارے کام؟ متاعا لکم ولانعامکم تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. تو جب اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں کی تو اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں بیکار نہیں کی. ایک دن ایسا طے کر دیا جس دن میں ان ساری چیزوں پر بات ہونی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا. ما سعی جو اس نے کوشش کی ہے. وبرزت الجحیم لمن یری اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. فاما من طغی پر جس نے سرکشی کی. وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فإن الجحیم ہی المأوی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساها، وہ کب قائم ہوگی؟ فیما انت من ذکرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیامت کے وقت کے ذکر سے متعلق کیا تعلق؟ الی ربک منتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس اس قیامت کا انتہائی علم ہے کہ وہ کب قائم ہوگی۔ انما، اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ٹائم بتانا نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ کی ڈیوٹی ہے انما انت منذر، آپ تو برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس کو جو اس قیامت سے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا، گویا وہ کافر یوم یرونہا، جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاہا، تو وہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا اس کی ایک صبح رہے ہیں بس، یعنی ان کو اتنا سا نظر آئے گا۔ اب اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ صورت میں آیت نمبر 1 تا 5 ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتے اللہ رب العزت کا حکم ماننے میں کوتاہی نہیں کرتے، اور آیت نمبر 6 تا 14 تک ہم نے دیکھا کہ گناہ گاروں کے لیے قیامت کا دن بہت ہی خوفناک ہوگا، اور آیت نمبر 15 سے 26 تک ہم نے یہ سمجھا کہ پچھلی قوموں کے قصوں سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور آیت نمبر 28 اور 19 میں ہم نے سمجھا ہمیں برائیوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور آیت نمبر 25 میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والے مجرموں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیا جائے گا، اور آیت نمبر 27 تا 33 تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس اللہ نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا، انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے، اور آیت نمبر 37 سے 39 تک ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان آخرت کے فکر کے بجائے دنیا سے محبت کرنے والے جہنم میں ہوں گے، اور آیت نمبر 40 سے 41 تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو روکنے والے جنت میں ہوں گے، اور آیت نمبر 42 سے 46 تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے بارے میں سوال و جواب کی بجائے اپنی آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آیت نمبر 46 میں یہ بات مزید واضح کی گئی کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی بہت مختصر سی معلوم ہوگی، یعنی آخرت کی ہمیشہ زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک طالب علم اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ باتیں معلوم کر سکے کہ سورت کی ابتدا میں فرشتوں کے کن کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا، ان کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ قیامت کے دن لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کی کیا کیفیت ہوگی، ان کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ سورت میں اللہ رب العزت کی کن قدرتوں کا بیان ہے، اور ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ قیامت کے دن انسان کو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیسی محسوس ہوگی۔ امید ہے کہ یہ صورت آپ سب کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔